اور یہ یادگاری یہ امت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. نبی پاک روزے قیامت کیا کریں گے سنو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, حدیث پاک کا مضمون ہے. اور جو انبیاء ہوں گے سب کو نور کے ممبر دیے جائیں گے, سب انبیاء اپنے ممبر پر بیٹھیں گے. میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں. ہے کوئی اتنا خیال رکھنے والا تمہارا؟ ہے کوئی؟ بلکہ وہ تو وہ دن ہوگا. آج سب سے زیادہ خیال کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے نا, والد کرتا ہے. سب سے زیادہ ہمارا خیال ماں باپ رکھتے ہیں. مگر قیامت کے دن ماں بھی نہیں پوچھے گی, والد بھی نہیں پوچھے گا. وہاں کون پوچھے گا؟ وہاں کون مدد کرے گا؟ میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. کوئی ساتھ نہیں دے گا ان کے سوا رضا, کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. والد کو نہیں پتا ہوگا کہ بیٹے پر کیا گزر رہی ہے, مگر آقا ادھر بھی پکڑ پکڑ کر اپنے گناہگار امتیوں کو شفاعت کر رہے ہوں گے. وہاں بھی نبی پاک ہمارا خیال رکھیں گے. ارے اور نماز قضا ہونے کا تو تصور بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ تو ہماری ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے کہ نماز بھی قضا ہو سکتی ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ اگر چاہیں گے نا نماز پڑھنا, راستے خود نکلیں گے. آپ ٹرین میں بھی پڑھ لو گے, آپ جہاز میں بھی پڑھ لو گے. آپ بس اگر چاہتے ہیں, کھانا بھی تو کھا ہی لیتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں آپ 4 نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں, فجر نہیں ہو پاتی. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی. بڑا عجیب بات ہے, تمہاری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. کبھی ایسا ہوا کہ صبح 7 بجے کی فلائٹ اس لیے مس ہو گئی ہو کہ آنکھ نہ کھلی ہو؟ 7 بجے کی فلائٹ تھی تو رات تو سویا ہی نہیں تھا میں حضرت, خوشی کے مارے 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ گیا. کبھی 8 بجے صبح آفس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ مس ہو گئی ہو. اسکول پہنچ جاتے ہیں ٹائم پہ, کالج پہنچ جاتے ہیں, نماز ہی مس ہوتی ہے, آفس میٹنگ پوری ہو جاتی ہے, فلائٹ ٹرین سب ملتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو امپورٹنس فلائٹ کی, ٹرین کی, میٹنگ کی ہے, وہ امپورٹنس آپ کی زندگی میں نماز کی ابھی ہوئی نہیں ہے. ورنہ کچھ بھی ہو جائے نماز کیسے چلی جائے. والا میری توبہ قبول کر. رمضان کی راتیں تو دعاؤں میں گزارنا. خدا را یہ گھومنے پھرنے شاپنگ کے لیے نہیں آیا رمضان, اس کو ضائع مت کر دینا. اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, وہ برباد ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. ہمیں تو ٹینشن ہی ایک ہونی چاہیے کہ یا اللہ سب کی بخشش ہو رہی ہے, میں رہ نہ جاؤں, مجھے بخش دینا, میرے ماں باپ کو بخش دینا, میرے بچوں کو بخش دے. مانگی جانا. میرے آقا بھی خوب دعائیں مانگا کرتے. اولاد تیار کیسی کی ہم نے؟ جو اولاد نمازی ہی نہیں ہے وہ کیا ایصال ثواب کرے گی؟ جو اولاد قرآن پڑھنے ہی نہیں جانتی وہ کیا ایصال ثواب کرے گی؟ جس اولاد کو نیکی کرنے کا شوق ہی نہیں ہے وہ آپ کو کیسے ایصال ثواب کرے گی؟ اگر باپ بھی نمازی تھا, بیٹا بھی نمازی تھا, بیٹی بھی نمازی تھی, گھر میں قرآن خوانی ہوتی تھی, رمضان کے روزے رکھے جاتے تھے, شب برات اور شب جناب قدر وغیرہ بڑی راتوں میں عبادتوں کا سلسلہ تھا, تو جب باپ مر بھی جائے گا اولاد کو یاد آئے گا آج بڑی رات ہے, عبادت کی رات ہے, چلو والد کی قبر پر چلتے ہیں, چلو اسے کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں, آج جمعرات کی رات ہے ابو کو یاد کرتے ہیں. ہم نے اولاد کیسی تیار کی ہے؟ یہ سوال بنتا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے,